بنیادی طور پہ پنجاب کی تاریخ کے یہ سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا صوبے کو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر انسانی جان بہت قیمتی ہے، لیکن پچھلے تمام فلڈ سے جو پاکستان میں اور پنجاب میں آتے رہے ان کے حوالے سے یہ سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں چیزیں مینیج ہوئی ہیں، اور الحمدللہ جو جانی ضیاع ہے، لوگوں کا نقصان ہے، املاک کا، لائف سٹاک کا، وہ جو چیلنج تھا اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہت کم ہوا ہے۔ اس میں چیف منسٹر صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا اہم دخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فیلڈ ایڈمنسٹریشن میں جو کمشنر صاحبان نے ذاتی دلچسپی دی، اور ڈی سیز نے آن گراؤنڈ، ان کی ٹیمز نے، اسسٹنٹ کمشنرز نے، ریونیو سٹاف نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑی محنت سے کام کیا۔ انفیکٹ کل بھی ایک ہمارے ریونیو کے جو فنکشنری تھے وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی ان کا بھی انتقال ہو گیا، ہی پاسڈ ہوئے، تو ان کی جو شہادت ہے وہ ایک سلسلہ ہے اس قسم کے معاملات کا جن لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کیا۔ اب ایک بڑا کمپریہنسو، شفاف اور ایک بڑا مربوط نظام بنایا گیا جس کے تحت جو یہ سروے ہے مکمل کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساہیوال ڈویژن نے بڑی مثالی کارکردگی کا سامنا کیا ہے، تقریباً 96% سروے یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ کریڈٹ میں دوں گا کمشنر کو بھی اور ڈی سی صاحب کو بھی، اور ڈویژن کے جو باقی جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کی ٹیم کو، کیونکہ یہ جب تک ایفرٹ نہ کیا جاتا اتنے بہترین رزلٹ ممکن نہیں تھے۔ یہ بہت ہی شفاف سروے ہے، اور انشاءاللہ منڈے سے ڈسبرسمنٹ کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ چیف منسٹر صاحبہ کو پروگرام ہم نے سبمٹ کیا ہے، ان کی منظوری کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوگا کہ بینک آف پنجاب لوگوں کے اکاؤنٹس کھولے گا، اور اس میں اماؤنٹ ان کو کچھ کیش فوراً دیا جائے گا، باقی ان کو کارڈ دیا جائے گا جس سے وہ اپنے اکاؤنٹ سے اماؤنٹ وڈرا کر سکیں گے۔ اس دفعہ گورنمنٹ نے فراخ شریف سے ایک بہتر پیکیج دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ کچھ حد تک پہنچ چکی ہیں۔ آنے والے دنوں میں سی ایم جب ڈسبرسمنٹ شروع کریں گی تو آپ اپنی آنکھوں سے بھی وہ دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہے، اور میں فیلڈ آفیسر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو متاثرین ہیں ان کو سہولت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ بغیر کسی زحمت کے، تکلیف کے ان کو ڈسبرسمنٹ کے پروسیس سے گزارا جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ان کو جب بلایا جائے، انوائٹ کیا جائے، تو ان کی سیٹنگ کے اچھے ارینجمنٹ ہوں، پانی کا ارینجمنٹ ہو، ان کو ڈسبرسمنٹ ٹائم پہ ہو جائے، ان کو کم سے کم زحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردی کا سیزن آ رہا ہے تو یہ بڑا ضروری تھا کہ ڈسبرسمنٹ اور سروے مکمل ہو جائے، تو اربن یونٹ نے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، پاکستان آرمی اور ریونیو سٹاف، ان سب کی مربوط کاوشوں سے جو جوائنٹ ٹیمز بنی ہیں انہوں نے بہت ٹائم پہ یہ کام مکمل کیا ہے۔ ابھی ہم نے تقریباً 24 تاریخ سے 27 کے درمیان مختلف اضلاع میں شروع کیا تھا کام، اور الحمدللہ جس طرح ابھی ساہیوال ڈویژن ہے اس میں ابھی تک فوری طور پہ تقریباً 100% ہونے کے قریب ہے، اور ابھی 15-20 دن ہوئے تقریباً۔ تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ڈیڈیکیٹڈ جو ایک ایفرٹ ہے اور محنت ہے۔ پاک پتن بہت مقدس زمین ہے، سرزمین ہے، بابا فرید بن شکر کی یہ دھرتی ہے، اور آج میں نے مزار کا وزٹ کیا ہے، اس میں کام تیزی سے جاری ہے، اور انشاءاللہ معیاری کام ہوگا، مجھے پوری امید ہے۔ کمشنر صاحب بھی، ڈی سی صاحب اور سیکرٹری اوقاف بھی ہمراہ تھے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جلد از جلد مکمل ہوگا۔ مزید اس کی جو مزید توسیع کا ایک اور پلان بھی کمشنر صاحب سے آج ڈسکس ہوا ہے، اس پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر میں جو صوفیاء کی روایت ہے اس میں بابا صاحب کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم جو پاکستان کے اہلیان پاکستان ہیں، کئی دفعہ اس بات کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ یہ جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کا تصور تو بعد میں آیا ہے، لیکن اگر دہلی کی اور اجمیر کی اور باقی تمام سلاسل کے معاملات کو آپ دیکھیں تو یہ پاک پتن کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسی عظیم ہستی جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ قیام فرمائے ہیں، تو ہمیں یہ سعادت بھی حاصل ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ جو کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب اور محکمہ اوقاف کی بڑی اچھی یہاں پہ مستعد ٹیم ہے، تو یہ بہترین طریقے سے اس پروجیکٹ کو بھی آگے لے کے چلیں گے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔